عام جسمانی علامتوں کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنا مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس ویڈیو میں آپ کو 57 علامتیں بتائی جائیں گی، جن کو دیکھ کر، جن کو آپ سمجھ کر اپنا مزاج بھی معلوم کر سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ جو علامت ہے کس بیماری کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایک نمبر ہے وہ سماعت فرمائیں۔ مریض دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہو اور وہ ایک طرف جھک کر چل رہا ہو تو اس کو درد کی شکایت ہے یا شکست اور ریخت کا کوئی مسئلہ ہے۔ سانس پھولنا، بار بار سانس پھولنا، تحریک قلب یعنی عضلاتی تحریک ہے یا کثرت مباشرت کی دلیل ہے۔ اب عضلاتی تحریک کا مطلب ہے کہ جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے، کوئی نہ کوئی گرم تر چیز استعمال کی جائے، ٹھیک ہے۔ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹیو ہے زیادہ ٹیشو، تو یہاں پر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قلب کا مطلب دل ہوتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر مریض نے ہاتھ رکھا ہوا ہو وہاں کوئی درد ہے اور اس کی بے چینی کا اظہار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ درد۔ اگر مریض بیٹھے بیٹھے ڈکارے مار رہا ہے تو اس کے تبخیر معدہ یعنی معدے میں گیس کا عارضہ ہے، اور معدے میں گیس کا ہونا زیادہ تر عضلاتی یعنی خشکی کا مرض ہوتا ہے، خشکی جسم میں زیادہ ہے۔ اگر مریض نے معدے پر ہاتھ رکھا ہوا ہو تو اسے سوزش معدہ کی شکایت ہے۔ آدمی اٹھتے بیٹھتے سہارا لے تو اس کے گھٹنے میں شدید درد یا خون کی شدید کمی کی علامت ہے۔ خون کی شدید کمی کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب جسم میں اعصابی تحریک ہوتی ہے، یعنی جو جگر ہوتا ہے وہ بالکل سکون میں ہوگا، اعصابی تحریک کی وجہ سے جگر میں تحلیل ہوگی، تو اس کا علاج کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کی جائے، گرم مزاج کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو جگر کو تیز کرنا ہمارا مقصد ہے، تو اسے خون زیادہ بنے گا۔ بات کرتے ہوئے بھول جانا کثرت صداع کی علامت ہے یا گزشتہ کی ہوئی بات کو بھول جانا بلغم کی زیادتی کی علامت ہے۔ کثرت صداع کا مطلب صداع اور عضلات یہ سب خشکی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں صداع کو خشکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خشکی جسم میں زیادہ ہے تو یہ صداع ہے۔ خشکی کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کی جاتی ہے۔ بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جانا، مثلا عام لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں بات کرتے وقت، تو ان میں صفرا کی زیادتی ہوتی ہے۔ صفرا قانون مفرد اعضاء کا لفظ ہے، یہ صفرا یعنی جگر میں تحریک ہے۔ جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے تو خون جلدی جوش میں آ جاتا ہے، تو یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے جلدی جذباتی ہو جانا، تو کوئی نہ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کی جائیں۔ گرمی کو توڑنا، گرمی کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے، تو جب ٹھنڈی چیز استعمال کی جائے گی تو انسان کا بلڈ جو ہے وہ نارمل ہوگا، اس کا پریشر کم ہوگا تو انسان بھی نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مریض جس طرف سو نہ سکے اس طرف کے اعضاء مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ سر کے بال کم ہو جانا تسکین جگر کی علامت ہے۔ تسکین سب سے پہلے ہے تحریک، پھر تسکین۔ اب سر کے بال کم ہو جانا عضلاتی تحریک ہے، یعنی جسم میں خشکی زیادہ ہے تو جگر میں تسکین ہے، خون کم ہے جگر میں خون کم پیدا ہو رہا ہے، گرمی بھی کم ہے، تو گرمی کو پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے، گرم چیز استعمال کی جائیں۔ اس کے علاوہ صرف پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ پیٹ یعنی مطلب غبارے کی طرح پھولا ہے یا بھرا ہے، عضلاتی اعصابی تحریک۔ یہ خشکی تری والی تحریک یعنی خشک تر مزاج۔ رات کو دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے والے اکثر عضلاتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اکثر لوگ بچے بھی دیکھے ہیں آپ نے کہ دونوں ہاتھ تکیے کے نیچے رکھ کر ایک سائڈ میں، ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ عضلاتی یعنی ان کو خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسا کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو عضو تناسل ہوتا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب انسان آرام کرتا ہے تو عضو تناسل فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، تو حرکت میں آنے کی وجہ سے اگر وہ سیدھا لیٹیں گے تو ظاہری بات ہے شرمندگی محسوس ہوگی، اگر وہ الٹا لیٹیں گے تو پھر بھی ان سے نہیں لیٹا جائے گا، اس لیے وہ ایک طرف ہی لیٹ جاتے ہیں کیونکہ عضو تناسل تناؤ میں ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے رات کو الٹا سونے والے اکثر اعصابی ہوتے ہیں۔ اعصابی کا مطلب ہے ٹھنڈا، جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے وہ رات کو الٹا سوتے ہیں، کیونکہ اعصابی مزاج کی وجہ سے عضو تناسل بالکل حرکت نہیں کرتا، اور اگر عضو تناسل حرکت کرے تو انسان بعض مریض جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بہتری محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے وہ الٹا سو جاتے ہیں۔ رات کو ایک طرف سونے والے یعنی پہلو کی جانب اکثر غدی ہوتے ہیں، غدی یعنی گرم مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جانا، مٹھی صحیح باندھنا ہونا، یہ گھنٹیا کی علامت ہے، ٹھیک ہے، گھنٹیا ایک درد کا نام ہے۔ اس کے علاوہ شدید گھنٹیا کا مریض بڑے ہوئے یورک کیسر کا مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیدھا ہو کر صحیح چال پھر نہیں سکتا۔
شدید جو گھنٹیا کا مریض ہوتا ہے، یورک کیسر بہت زیادہ ہوتا ہے، خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے اس مریض کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہوئے یا چلتے پھرتے سانس پھول جانا کولیسٹرول کی علامت ہے، اور یہ تحلیل قلب کی علامت ہے۔ تحلیل کا مطلب ہے کہ اب غدی تحریک ہے، غدی کا مطلب ہے کہ جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اعصاب ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ تسکین میں ہے، تو جو دل ہے وہ تحلیل میں ہے، دل کمزور ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے سانس پھول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا جسم پھولا ہوا ہو، یعنی جسم پیٹ میں پانی بھر جانا، یہ استسقاء اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی عضلاتی غدی تحریک کی علامت ہے، جیسے جسم میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سارے جسم میں ورم آیا ہو تو یہ اماس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھانے سے بلغم آئے، کھانسنے، بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے بچے یا بوڑھے لوگ جب کھانسی کرتے ہیں تو بلغم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عضلاتی کھانسی ہوتی ہے، عضلاتی یعنی خشکی کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے، اس میں کھانسنے کے ساتھ ساتھ بلغم آتی ہے۔ اگر پیلے رنگ میں آئے تو سفراوی یعنی گرمی والی کھانسی ہے، اگر کھانسنے سے چہرہ سرخ ہو تو کالی کھانسی ہے، اور کھانسنے کے دوران دورے بھی پڑے انسان کو تو یہ دمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ قضائے حاجت یعنی پخانہ، ٹھیک ہے، برا پیشاب اگر بار بار ہو تو یہ اسہال کی علامت ہے، یعنی پیچس کی علامت ہے۔ اگر واش روم گئے دیر سے قبض پیشاب آئے تو یہ قبض کی علامت ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے مریض کے بعض اوقات تو بہت جلد پیشاب جو ہے وہ خارج کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات 5-10 منٹ بھی ان کو باتھ روم میں بیٹھے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن پیشاب ان کو نہیں آتا کیونکہ قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قبض کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے، تو اس کو البول فی الفراش کہتے ہیں۔ یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے بچوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جب پیشاب آتا ہے بستر پر تو ان کو گرم چیز دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تل کھاؤ، تل یہ گرم مزاج کے عمل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو گرم چیز لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ گرم چیز دینے سے پیشاب کم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ قانون میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے، قانون میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جب جسم میں اعصابی تحریک ہوگی، مثانہ بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس کرے گا، ٹھنڈا ہوگا، پیشاب سفید رنگ میں آئے گا ایسے بچے کو، ٹھیک ہے، جو رات کو بستر پر پیشاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیند زیادہ آئے تو یہ کثرت بلغم، اور بہت کم آئے تو یہ کثرت صداع، اور اگر بے چینی سے آئیں تو یہ کثرت صفرا کی علامت ہے۔ اب آپ کو بلغم، صداع اور صفرا کا نہیں پتہ ہوگا تو میں یہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر نیند آپ کو زیادہ آ رہی ہے تو یہ آپ کے جسم میں ٹھنڈی تحریک ہے، آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بہت کم نیند آئے یا آئے ہی نہ تو یہ آپ کے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے، صداع، ٹھیک ہے، صداع، خشکی بہت زیادہ ہے۔ اگر بے چینی سے آئے تو یہ کثرت صفرا کی علامت ہے۔ کثرت یعنی صفرا کہتے ہیں گرمی کو، جگر کو، جگر بہت زیادہ تیز ہے گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ۔ اس کے علاوہ باتیں زیادہ اور جلدی کرنے والا حرارت سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ تیز بولتے ہیں ان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے۔ باتیں کم اور سستی سے کرنے والا برودت سے متاثر ہوتا ہے۔ منہ کا کھلا رہنا اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ اعصابی کا مطلب میں نے آپ کو 12 مرتبہ بتایا ہے کہ اعصابی یعنی ٹھنڈی تحریک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ منہ سے رال بہنا اعصابی تحریک ہے، کیونکہ ٹھنڈی تحریک کی وجہ سے ایسے بچوں کا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زبان پر سفید طے ہوتی ہے، پیشاب بھی ان کو سفید ہی آتا ہے، تو منہ سے اکثر ایسے بچوں کو رال بہتی ہے۔ بدن میں تشخنج یعنی جو خارش وغیرہ ہونا عضلات کے اکڑ جانے کی علامت ہے۔ عضلات یعنی پٹھے اکڑ جانے کی علامت ہے۔ گردن کا زیادہ دیر تک سیدھا نہ رہنا ضعف کی علامت ہے، یعنی کمزوری کی علامت ہے۔ صاف اور بھاری آواز جو لوگوں کی ہوتی ہے، ایسے لوگ شجاعت آدمی ہوتے ہیں، یعنی قوت والے ہوتے ہیں، بالکل طاقتور ہوتے ہیں۔ بولنے پر قدرت ختم ہو جانا فالج کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکھڑاتی آواز سے بولنا لکنت کی علامت ہے۔ آواز میں تبدیلی ہو جانا نزلہ زکام کی علامت ہے۔ کثرت کلام کرنے والے باتونی لوگ اکثر عضلاتی ہوتے ہیں۔ اب کثرت کلام یعنی بہت زیادہ بولنے والے لوگ عضلاتی ہوتے ہیں، یعنی ان کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ رانوں کا بھاری ہونا قوت با کی زیادتی ہے۔ رانوں یعنی جو چھاتی ہے اس کا بھاری ہو جانا قوت با کی علامت ہے، یعنی طاقت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چوری چھاتی والے جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں، اور تنگ چھاتی والے
اکثر پست ہمت ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بھی بات آئی ہے، آپ یہ آزما سکتے ہیں کہ جن کی چھاتی بڑی ہوتی ہے اور نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بہادر ہوتے ہیں، اور تنگ چھاتی والے اکثر کم ہمت یا پست یا سڑیل جن کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب ہم نے اس چینل پر قانون مفرد اعضاء کے مطابق تمام کے تمام مزاج، ان کی علامتیں اور ان کا اصولی علاج دنیا جہاں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی زنانہ و مردانہ اور اس کے علاوہ ظاہری باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہی 6 مزاجوں میں موجود ہے۔ انہی 6 مزاجوں کی کمی بیشی سے ہی ان کی جو اعتدال ہے وہ بگڑ جاتا ہے، پھر بیماری علامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو ان کا علاج ہم نے بتایا ہوا ہے بڑے انتہائی اعلیٰ قسم کے طریقے سے، ان کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر ویڈیو کو دیکھیں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں جی۔ السلام علیکم۔